اسلام آباد شہر کے مختلف سیکٹرز اور گرد و نواح کے علاقوں میں بیشتر حکومتی ممبران سینٹ و قومی اسمبلی کی طرف سے سی ڈی اے کی اراضی پر غیر قانونی قبضوں کا سلسلہ کھلے عام جاری ہے۔ چند ماہ پیشتر سپریم کورٹ کی مداخلت پر شہر کے نواحی علاقے ملپور میں سی ڈی اے کی تقریباً 80 کنال اراضی سینیٹر نیر حسین بخاری اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے غیر قانونی قبضے سے واگزار کروائی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ نہیں رک سکا، بلکہ اب تو شہر کے مین سیکٹرز بھی حکومتی ارکان کی اس کھلے عام قبضہ گردی سے محفوظ نہیں رہے۔ اس وقت موجود ہیں اسلام آباد کے سیکٹر F10-1 کی اسٹریٹ 31 میں، جہاں کے سابقہ وفاقی وزیر راجہ پرویز اشرف صاحب کے بھائی راجہ جاوید اشرف کا گھر آپ کو میرے پس منظر میں انڈر کنسٹرکشن نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک نالہ ہے جو کہ ایک نالے کی اراضی پر ان صاحب نے، جو راجہ جاوید اشرف صاحب ہیں، انہوں نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر کے ایک لیوش قسم کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ لان جو ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور اب ایک اور ایکٹیویٹی یہاں پر جاری ہے کہ نالے کی ایک اور جو ملکہ اراضی ہے اس لان کے ساتھ، جو 2 سے 3 کنال کے لگ بھگ اراضی بنتی ہے، اس پر بھی اس وقت جو ہے ٹریکٹر چلا کر ناجائز طور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نہ ہی انتظامیہ کا کوئی اہلکار یہاں پر موجود ہے، اور شہر کے بیچوں بیچ عین وسط میں اتنی بڑی جو ہے قانون کی وائلیشن اس وقت جاری ہے جو کہ حکومتی ارکان کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور متعلقہ اتھارٹیز اس حوالے سے ابھی تک خاموش ہیں۔ سیکٹر F10 کا شمار اسلام آباد کے مہنگے ترین سیکٹرز میں ہوتا ہے، جہاں 1 کنال اراضی کی قیمت کروڑوں روپے ہے۔ حیرت اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سابقہ وفاقی وزیر کے بھائی راجہ جاوید نے پہلے سی ڈی اے حکام کی ملی بھگت سے سی ڈی اے انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ کی کروڑوں روپے کی اراضی پر اپنے ذاتی استعمال کے لیے ایک وسیع اور پرتعیش لان تعمیر کروایا، اور سی ڈی اے اس لاقانونیت پر مسلسل خاموشی اختیار کیے رہا، اور آج راجہ جاوید نے مذکورہ لان سے ملحقہ بقیہ 2 کنال اراضی پر بھی ٹریکٹر چلوا کر قبضے کی کارروائی شروع کر دی۔ کارروائی کی اطلاع ملتے ہی جب ویلیو ٹی وی کی ٹیم موقع پر پہنچی تو وہاں پر موجود راجہ صاحب کے ملازمین نے نہ صرف یہ کہ ٹیم کو ریکارڈنگ سے روکنے کی کوشش کی، بلکہ محتاط لہجے میں دھمکیاں دینے سے بھی گریز نہیں کیا۔ آپ کس کیپیسٹی میں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے؟ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں گھر کی تصویریں بنانی نہیں چاہیے۔ ہم گھر کی تصویریں نہیں بنا رہے، لیکن جو ملکہ نالے پر قبضہ کر کے یہاں پر یہ آپ نے لان بنایا ہوا ہے، ہم اس کی بات کریں۔ جی قبضہ نہیں ہے، لیز پہ ہے، اور اس پہ جو ہے نا گارڈن بنا ہوا ہے، گھر نہیں بنا ہوا، گھر سامنے بنا ہوا ہے۔ یہ لیز پہ ہے، اس کی ڈاکومنٹس ہیں آپ لوگ؟ ڈاکومنٹس ہیں جو ہمارے پاس۔ اور اس کے ساتھ جو زمین ابھی آپ لوگ ٹریکٹر چلا رہے ہیں اس کا کیا اسٹیٹس ہے؟ کچرا ہے، ہم اس کو سیدھا کر رہے ہیں۔ کون سا کچرا؟ یہ جو سائڈ پہ کچرا پڑا تھا ہم اس کو سیدھا کروا رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ والنٹریلی کر رہے ہیں؟ جی جی بالکل جی۔ باقی جو اسلام آباد میں اور بہت سے علاقوں میں کچرا گند ہے، وہاں پہ بھی آپ اس طرح ٹریکٹر چلائیں گے؟ نہیں جی، ہم اپنے نزدیک، گھر کے نزدیک جو جگہ ہے ہم اس پہ چلا رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ جو پلاٹ ہے انہوں نے لیز پہ لیا ہے، جس پر انہوں نے جو ہے ایک لیوش قسم کا جو ہے وہ گارڈن بنایا ہے راجہ صاحب نے اپنے لیے۔ اس کی کنفرمیشن بھی ہم سی ڈی اے کے اہلکاروں سے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے لے لیں گے کہ واقعی ان کے پاس لیز ہے یا نہیں ہے، اگر ان کو لیز دی گئی ہے تو کس بنیاد پر دی گئی ہے۔ لیز کی تصدیق کے حوالے سے جب سی ڈی اے کے ڈی جی اربن پلاننگ غلام سرور سندھو سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے ایسی کسی لیز سے لا علمی ظاہر کی اور یقین دلایا کہ وہ انفورسمنٹ کے متعلقہ عملے کو معاملے کا جائزہ لینے کے لیے جلد بھیج رہے ہیں، مگر 1 گھنٹے تک مسلسل انتظار اور متعدد بار یاد دہانی کے باوجود جب سی ڈی اے انفورسمنٹ کا عملہ موقع پر نہیں پہنچا تو ڈائریکٹر انفورسمنٹ رمضان جویا سے براہ راست رابطہ قائم کر کے انہیں تمام تفصیلات سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے فوری طور پر موقع پر پہنچ کر مداخلت کی اور کام کو رکوا دیا۔ ویلیو ٹی وی کی اطلاع پر سی ڈی اے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی بروقت مداخلت کے باعث لان سے ملحقہ اراضی پر مبینہ قبضے کی کارروائی فی الوقت تو رک چکی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سی ڈی اے انوائرمنٹ ڈائریکٹریٹ یا سی ڈی اے کے پلاننگ ونگ نے راجہ جاوید کو اپنے زیر تعمیر گھر سے ملحقہ اراضی پر پارک نما لان تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی تو پھر کروڑوں روپے کی اس سرکاری اراضی پر غیر قانونی قبضہ کس طرح سے ممکن ہوا، اور اس حوالے سے اب تک ذمہ داروں کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں ہو سکی، اور آج کروڑوں روپے کی ایک اور ملحقہ اراضی پر مبینہ قبضے کی کوشش کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد سی ڈی اے کے متعلقہ افسران نے سابقہ وفاقی وزیر کے بھائی کی اس کھلے عام قبضہ گردی کے خلاف فوری طور پر کوئی قانونی کارروائی کیوں نہیں کی۔ ایک جمہوری دور حکومت میں
ملک کے دارالحکومت میں لاقانونیت اور سیاسی غنڈہ گردی کا یہ عالم ہے تو ملک کے دور دراز علاقوں میں کیا حالات ہوں گے، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین وقار علی کے ساتھ گوہر خان، ویلیو ٹی وی، اسلام آباد۔